سب سے طاقتور چیز ایمان ہے۔ عورت کو پہاڑ بنا دے، چٹان بنا دے، بچے کو چٹان بنا دے، دنیا کی حالات کی لہریں آئیں، دنیا کے بڑے بڑے لالچ، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے منصب، بڑی بڑی پیسے کی آفر، بڑے بڑے دراہیم و دینار کے انبار، بڑی بڑی ڈگریاں، عورتیں، ہر قسم کی دنیاوی پیشکشیں ایمان والے کے سامنے ہیچ ہیں، ایمان والے کے سامنے زیرو ہیں۔ ایمان وہ طاقت ہے جو بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگوں کر دے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایمان والا آدمی، شاہ روم، اپنے زمانے کی سپر پاور، اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ 7-8 ساتھیوں کی جماعت تھی جو گرفتار ہوئی۔ ان کو کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، ایمان چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں چھوڑتے، مارنا ہے مار دو، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، موت دے دو گے، ہمیں قبول ہے۔ تو تیل کا کڑایا گرم کیا اور اس میں ان کے ساتھیوں کو ڈالا، وہ 1 منٹ میں کوئلہ ہو گئے، پکوڑا بن گئے۔ عبداللہ بن حذافہ کو ڈالنے لگے تو وہ رونے لگے۔ ان کا واپس لے کر آؤ، موت سے ڈر گیا ہے، اب یہ سودا کرے گا، چونکہ مرنا نہیں چاہتا نا، تو اب یہ سودے بازی پر آئے گا، تو واپس لے کر آؤ۔ واپس لے کر آئے، اس سے پہلے پیشکش کی عبداللہ بن حذافہ کو، پہلے تو پیشکش کی کہ اگر تو ایمان چھوڑ دے تو آدھے یورپ کی حکومت میں تمہیں دیتا ہوں، اگر تو ایمان چھوڑ دے تو آدھا یورپ تیرا، آدھا روم تیرا، آدھا میرا۔ اس پر ان کا ایمان بولا تو سارا عرب بھی ساتھ ملا، اور سارا روم اور یورپ بھی ملا، اور ساری دنیا کی سلطنت، پوری دنیا کی شہنشاہی وہ قیمت اور بدلے میں پیش کر، اور سودا یہ لگا، قیمت یہ لگا کہ ایک آنکھ جھپکنے کے پل کے برابر میں ایمان چھوڑ دوں اور اس کے بدلے تو مجھے کل کائنات کی حکومت دے گا، تو یہ سودا بھی میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں۔ ایمان اتنا طاقتور ہے، کوئی لالچ، کوئی حکومت، کوئی پیشکش، کوئی عہدہ اس کے سامنے زیرو ہے۔ ایمان اتنا طاقتور ہے کہ ایک عام آدمی کو شاہ روم کے سامنے جرت دے دی۔ ایمان اتنا طاقتور ہے کہ موت کو سینے سے لگانے میں کوئی خطرہ نہیں، زندگی سے کوئی محبت نہیں۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی کہ یہ تو بہت مضبوط آدمی، کیونکہ ایمان آدمی کو مضبوط کرتا ہے، تو یہ تو بہت مضبوط آدمی، نہ حکومت پہ بکتا ہے نہ پیسے پہ بکتا ہے، تو پھر دھمکی پر آیا کہ اس کو ڈالو آگ میں، کڑھائی میں، تیل جلتا ہوا۔ جب ان کو لے کر گئے تو وہ رونے لگے، تو خبر دی کہ یہ رو رہے ہیں۔ شاہ روم یہ سمجھا کہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں، تو اب آئے گا سودے پر، چونکہ زندہ رہنا چاہتا ہے، کہتا مجھے مارو نہیں، جو قیمت لینی ہے زندگی کے لے لو، پر مجھے زندہ چھوڑ دو۔ تو بلایا واپس، کہا بھائی میں تو پہلے کہتا تھا موت بڑی سخت چیز ہے، ڈر گئے نا، گھبرا گئے۔ اس نے کہا، عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا تم غلط سمجھے، تو سمجھ رہے ہیں میں موت کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اپنی اس بے بسی پہ رو رہا ہوں کہ ایک جان اللہ نے دی، اور وہ بھی اللہ کے نام پر آج قربان کر دوں گا، پر مجھے قربان ہونے کا مزہ ہی نہیں آیا۔ میں چاہتا تھا کہ جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، اور میں ایک ایک جان اللہ پہ قربان کر دیتا۔ میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میں بے بس ہوں، ایک جان ہے وہ بھی اللہ کو دے رہا ہوں، تو یہ بھی کوئی دینا ہوا، یہ بھی کوئی دینا ہوا، اسی کی دی ہوئی اسی کو دے دی۔
1000 جانیں ہوتی بلکہ بے شمار بدن کے بالوں جتنی جانیں ہوتی اور ساری اللہ پہ قربان کرتا، مجھے مزہ آتا، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ ایمان آدمی کو طاقتور کر دیتا ہے، ایمان آدمی کو مضبوط کر دیتا ہے، ایمان اتنا طاقتور کرتا ہے، کوئی لالچ، کوئی آفر، کوئی حالات، کوئی خطرہ، کوئی زندگی کو خطرہ اس کو جھکا نہیں سکتا۔ اتنا بڑا مضبوط چٹان کی طرح سینہ ہو جاتا ہے جب اس سینے میں لا الہ الا اللہ اترتا ہے، وہ چٹان بن جاتا ہے۔ فرعون جیسا بادشاہ، فرعون جس کا نام ایک ظلم کی تعبیر، تکبر کی تعبیر اور ڈکٹیٹرشپ کی تعبیر، جس کا نام آج بھی ایک جلال اور ایک طاقت اور رعب کا نام شمار کیا جاتا ہے، ظلم و ستم جس کے نام سے چھلکتا ہے، فرعون۔ تو اس کی بیٹی کو کنگا کرنے والی عورت وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، نوکر در نوکر عورت ہے، اور کہاں فرعون اور کہاں یہ عورت ذات، ویسے ہی کمزور، پھر نوکرانی، ایمان لے آئی۔ اس کی خبر پہنچ گئی فرعون کو کہ یہ مجھے رب نہیں مانتی، یہ موسیٰ کے رب کو رب مانتی اور اس پر ایمان لائی۔ تو اس پر اس نے بلایا، اب اس کی گود میں بچہ ہے، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ کہا تیرا رب کون؟ کہا جو رب موسیٰ کا اور ہارون کا وہ ہے میرا رب، تو رب نہیں ہے۔ فرعون کے سامنے لونڈی اور وہ چٹان بن گئی کہ دل میں لا الہ الا اللہ اترا، ایک صنف نازک کے اور ایک نوکر کے، اور فرعون کے سامنے سینہ تان کے کھڑی۔ ایمان وہ طاقت ہے کہ اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ فرعون چھوٹا پڑ جاتا ہے ایمان کے سامنے، نمرود چھوٹا پڑ جاتا ہے ایمان کے سامنے، دنیا کے جابر ظالم چھوٹے پڑ جاتے ہیں اس سینے کے سامنے جس میں لا الہ الا اللہ۔ ایمان اتنی بڑی طاقت کہ اس عورت کو چٹان بنا دیا، پہاڑ بنا دیا۔ اس نے کرنا ہے کر لے جو کرنا ہے، پر میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ تو فرعون کا ظلم و ستم تو مشہور تھا، اسے بھی پتا ہے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ آگ جلائی، تیل کا کڑایا گرم کروایا اور آگ میں پہلے اس کا بچہ ڈالا۔ اب چھوٹا بچہ آگ میں جا رہا ہو اور اس کو ماں سے گود سے نکال کر موت کی نیند سلا دیا جائے تو ماں تو ختم ہو جاتی، ماں تو ہر سودا کرنے کو تیار، وہ تو کہتی میری زندگی بھی لگ جائے بچہ، یہ بچ جائے میں مر جاؤں، میری زندگی لے لو۔ ماں یہاں آ کر ہر سودا کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن ایمان وہ طاقت ہے جو سوچ سے بہت اوپر، جو عقل سے بہت اوپر، ماورا ہے۔ کھڑا ہے، فرعون دیکھ رہے ہیں، بچے کو اٹھایا، سپاہیوں نے، فوج نے پکڑا اور تیل میں ڈالا، اور وہ بچہ ختم ہو گیا، ماں کے سامنے ختم ہو گیا۔ لیکن ماں نے نہیں کہا کہ میں ایمان چھوڑتی ہوں، میرا بچہ چھوڑ دو، میرے بچے کو کچھ نہ کہو، میں کلمہ چھوڑتی ہوں، ایمان چھوڑتی ہوں، میرا بچہ بچا لو، نہیں، مضبوط کھڑی ہے۔ بچہ جل گیا آنکھوں کے سامنے، ختم۔ پھر اس کو ڈالنے لگے، اس فرعون کی باندی کو ڈالنے لگے، تو اس نے کہا کہ بے شک مجھے ڈال دو، پر میری ایک وصیت پوری کر دینا کہ جب میں بھی مر جاؤں تو میری اور میرے اس بچے کی جو ہڈیاں ہیں یہ ایک جگہ قبر میں دفن کرنا، بس یہ میری وصیت۔ کوئی سودا نہیں، کوئی موت سے پیچھے قدم نہیں، کوئی زندگی کا سودا نہیں ہو رہا۔ جلا دیا، ہڈیاں اس نے اتنی وصیت پر عمل کیا، ایک جگہ میں دفن کر دی۔ اللہ کے نبی معراج پر جب گئے تو جب ہم معراج پر گئے تو بیت المقدس کے ایک طرف پڑتا ہے مصر، تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا مصر میں۔
جب آپ بیت المقدس سے اٹھے آسمان کی طرف تو جنت کی خوشبو آئی، مصر کی طرف سے جنت کی خوشبو آئی۔ تو آپ نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ جنت کی خوشبو آ رہی، یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، کہاں سے آ رہی؟ کہا یا رسول اللہ یہ فرعون کی باندی اور اس کا بچہ، ان کی قبر ایک جگہ میں ہے مصر میں، وہ جو ایمان پر سودا نہیں کیا اور ایمان پر جان دے دی، یہ ان کی قبر سے خوشبو آ رہی۔ جنت کی خوشبو اللہ کے نبی کو سونگائی گئی کہ ایمان وہ طاقت ہے کہ جو آدمی کو عورت کو بچے والی عورت اتنا مضبوط کر دے کہ بچہ بھی ذبح، خود بھی قربان، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ایمان ایک صفت کا نام ہے، ایک پاور کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے۔ کافر بزدل ہوگا، ایمان والا ہمیشہ جری اور بہادر ہوگا۔ کافر زندگی سے محبت کرتا ہے، ایمان والا موت سے محبت کرتا ہے۔ کافر جینا چاہتا ہے، ایمان والا آخرت کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کے محلات سے پیار کرتا ہے، ایمان والا جنت کے محلات سے پیار کرتا ہے۔ وہ دنیا کی عورتوں کے پھیرے کاٹتا ہے، یہ جنت کی حوروں کے چکر میں ہے۔ یہ دنیا کی شراب پینا چاہتا ہے، ایمان والا جنت کی شراب پینا چاہتا ہے۔ یہ لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، ایمان والا صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔